أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين صدق اللہ العظیم۔ سورہ صاد ختم ہوئی تھی، آج انشاءاللہ سورۃ الزمر شروع کریں گے۔ سورہ صاد کے شروع میں بات ہوئی کہ جب نئی سورت کا آغاز ہوتا ہے تو ہمیں دو باتیں سمجھنی ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس نئی سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط کیا ہے۔ ربط سمجھ گئے؟ تعلق، جوڑ، مناسبت، ان دونوں کا آپس میں کیا ہے۔ یہ ربط کبھی تو ایک بات ہوتی ہے، کبھی دو بھی ہوتے ہیں، کبھی تین بھی، کبھی اس سے بھی زیادہ، اس لیے کہ ہر مفسر اپنے اپنے ذوق اور مزاج کے اعتبار سے ایک ربط جوڑ بتا دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ سمجھنا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو سورت شروع ہو رہی ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے اس کا ایک خلاصہ سامنے آ جائے کہ کتنی باتیں بنیادی طور پہ اس سورت کے اندر ہوگی، اس کو کیا کہیں گے؟ خلاصہ۔ تو پہلے نمبر پہ ربط اور دوسرے نمبر پہ خلاصہ۔ دیکھیں تو یہ جو بیاض ہے ساتھیوں کے پاس اس میں تو لکھا ہوا ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ برابر والے ساتھیوں سے ابھی دیکھ لیں اور کوشش کریں، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ والے بیاض لے لیں، جامعہ کے پاس دستیاب ہے ابھی اس وقت نا، تو لے لیں۔ ربط سورہ زمر بسورہ صاد نظر آ رہا ہے؟ یہ تین ربط آپ کو بتائیں گے۔ نمبر ایک، سابقہ صورتوں میں نفی شفاعت قہریہ اور عجز ما سوی اللہ کا بیان تھا۔ اس صورت کا دعویٰ حصر العبادت فی ذات اللہ ہے۔ یہ پہلا ربط ہے دوستو، سمجھے؟ پچھلی صورتوں میں ایک تو یہ بات تھی کہ شفاعت قہریہ کسی کے لیے نہیں، شفاعت کہتے ہیں سفارش کو، قہری کہتے ہیں زبردستی کو۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی زبردستی کر لے، یہ اہل ایمان کا تصور نہیں ہے، لیکن اہل کفر اور اہل شرک کا یہ تصور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ، بعض ہستیاں ایسی ہے کہ چاہے ہم کیسی بھی زندگی گزار لیں لیکن قیامت کے دن وہ ہمیں پکڑ پکڑ کے جنت میں ڈالتے رہیں گے، تو اس کو کہتے ہیں شفاعت قہریہ۔ تو ایک تو پچھلی جو صورتیں گزری ہے، سورہ صاد ہے، اس سے پہلے سورہ صافات ہے، سورہ یاسین ہے، جو بھی ہے اس میں شفاعت قہریہ کی بھی نفی تھی، اور ما سوی اللہ یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اس کے عاجز ہونے کا بیان تھا۔ اب جو سورہ زمر شروع ہو رہی ہے اس کا دعویٰ کیا ہے؟ حصر العبادت فی ذات اللہ، عبادت خاص ہے اللہ کی ذات کے لیے۔ تو گویا اس سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ جس ذات کے لیے عبادت خاص ہے، شفاعت بھی اس کے لیے خاص ہے، اور وہ ذات عجز سے پاک بھی ہے۔ یہ ایک پہلا ربط ہے۔ نمبر دو، پہلی صورت یعنی پچھلی صورت کے آخر میں عباد مخلصین، مخلص کہتے ہیں چنے ہوئے لوگ، پچھلی صورت میں بات آئی نا کہ بعض بندے اللہ کے چنے ہوئے ہیں، ان کا ذکر تھا، اور اس صورت کی ابتدا میں اخلاص فی العبادت کا بیان ہے۔ نمبر تین، صداقت قرآن بھی مضمون مشترک ہے۔ پچھلی صورت میں بھی بات آئی کہ قرآن کریم سچی کتاب ہے، اس صورت میں بھی بات آئے گی کہ قرآن کریم سچی کتاب ہے۔ تو ربط میں کتنی باتیں ہو گئی؟ تین۔ دوسری بات خلاصہ سورہ زمر، اس صورت میں خلاصتاً کتنی باتیں اہم ہیں؟ فرماتے ہیں نمبر ایک، ذکر دعویٰ 3 بار۔ ہر صورت میں کوئی نہ کوئی دعویٰ ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، مقصد کی بات، اس دعوے کا تذکرہ اس صورت میں آئے گا 3 مرتبہ۔ ایک، نمبر 2 تفریع بر دعویٰ، پھر اس دعوے پر کیا ہوگی؟ تفریع۔ اچھا، تفریع کو آسان آپ سمجھ لیں کہ اس کے لیے کوئی مثال، آپ کوئی دعویٰ کریں پھر اس کو سمجھانے کے لیے اپنی کوئی مثال پیش کر دیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔
نمبر 3 7 دلائل عقلیہ علی سبیل الترقی. ترقی تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا ترقی کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو نیچے سے اوپر کی طرف انسان جائے. تو 7 دلائل عقلیہ اس صورت میں آئیں گے، اور وہ بھی ترقی کے انداز میں کہ پہلے ایک دلیل ہوگی، جو دوسری دلیل ہوگی وہ اس سے اعلیٰ درجے کی ہوگی، تیسری اس سے اعلیٰ درجے کی، 7ویں نمبر تک چلی جائے گی. نمبر 4 بیان ثمرہ دلائل 4 بار. ثمرہ کہتے ہیں انجام کو. جتنے دلائل اس صورت میں بیان ہوں گے ان دلائل کا انجام کیا ہوگا، انجام کیا ہے وہ 4 بار آئے گا. نمبر 5 6 دلائل وحی. نمبر 6 1 دلیل نقلی، لیکن وہ دلیل نقلی ضمناً ہوگی، یعنی اختصار کے ساتھ ہوگی. نمبر 7 ڈیکس لے لو 3 بار تقابل مؤمنین و کافرین. اس صورت میں 3 موقعوں پر اللہ مثال دیں گے کہ مومن اور کافر آپس میں ان کی کیا حیثیت ہے. نمبر 8 شکوے. نمبر 9 زجرات، زجر اللہ کی ڈانٹ ہوگی. نمبر 10 ترغیب الی التوبہ، توبے کی ترغیب ہوگی اس صورت میں. نمبر 11 انجام فریقین، دونوں طبقوں کا انجام ہوگا کہ مومن کا آخرت میں کیا انجام ہے، کافر کا کیا انجام ہے. ہو گئی بات دوستو؟ اب آ جائیں. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. تنزیل الکتاب، اس کے نیچے کیا لکھا ہے؟ تمہید مع الترغیب. تمہید مع الترغیب، یعنی ابتدا میں تمہیدی بات بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ترغیب بھی ہے. تمہید کہتے ہیں کسی بات کو سمجھانے کے لیے کچھ جملہ کہنا، اور ترغیب کہتے ہیں کسی چیز کی رغبت دلانا. چونکہ آگے قرآن پاک کے فضائل اور صداقت کا تذکرہ ہے تو تمہید میں فرمایا تنزیل الکتاب، یہ کتاب اتاری گئی ہے. اور ترغیب بھی کیا ہے کہ بھئی جو چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے، آسمانوں سے اتاری گئی، فرشتے لے کر آئے ہیں، وہ کتنی شان والی کتاب ہوگی. لہٰذا ترغیب دی کہ اس سے تعلق قائم کریں. سمجھ گئے؟ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اتاری گئی اللہ کی طرف سے، العزیز جو غالب ہے، الحکیم جو حکمت والے ہیں. تنزیل کے نیچے لکھیں کیفیت نزول. کیفیت نزول. لفظ اللہ کے نیچے کیا لکھیں گے؟ منزل. منزل کے معنی کیا ہے؟ اتارنے والا کون ہے. اور العزیز الحکیم کے نیچے کیا لکھیں گے؟ صفات منزل. بات سمجھ گئے؟ کیفیت نزول، پھر منزل، پھر صفات منزل. کچھ بات سمجھ میں آتی ہے دوستو؟ مشکل تو نہیں ہو رہی؟ اب دیکھیں لفظ تنزیل ہے نا، اس کے نیچے آپ نے کیا لکھا؟ کیفیت نزول. لفظ تنزیل آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ قرآن اور کتاب کیسے اتری ہے. اس سے کیفیت کا پتہ چلا. کیوں؟ آپ حضرات نے پڑھا ہے صرف میں نزل ینزل تنزیلا، یہ تنزیل مصدر ہے نا باب تفعیل کا، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ واضح کرتا ہے کہ یہ کام آہستہ 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 ہوا ہے، تدریجاً ہوا ہے. تنزیل الکتاب سے پتہ چلا کہ اس کتاب کے اترنے کی کیفیت یہ نہیں تھی کہ 30 کے 30 پارے ایک ساتھ آ گئے، بلکہ یہ کیا ہوا ہے؟ آہستہ آہستہ تدریجاً کر کے اترا ہے. اس بات کا پتہ ہمیں کس لفظ سے چلا؟ تنزیل سے چلا. اس لیے آپ نے اس کے نیچے لکھا کیفیت نزول. اچھا ٹھیک ہے، کتاب اتری اس طرح، لیکن اتاری کس نے؟ کس ذات نے بھیجی؟ فرمایا من اللہ. منزل کہتے ہیں اتارنے والا. پھر اللہ پاک کی ذات کون ہے؟ تو ان کی صفات بتائی کہ وہ غالب بھی ہے، الحکیم، اور وہ حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. اس کے نیچے لکھے دلیل وحی نمبر 1. دلیل جہاں قرآن پاک کے نزول کا، اس کے اترنے کا، اس کے پہنچنے کا تذکرہ ہوگا،
اس کو دلیل وحی کہا جاتا ہے۔ دلیل وحی نمبر 1، انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے اتارا الیک آپ کی طرف الکتاب اس کتاب کو بالحق، حق کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ یعنی کتاب برحق ہے، بالکل ٹھیک ٹھیک کتاب ہے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، فاعبد اللہ کے نیچے کیا لکھیں گے؟ ذکر دعویٰ نمبر 1۔ آپ نے خلاصے میں پڑھا نا کہ دعوے کا تذکرہ کتنی بار آئے گا؟ 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ اس صورت میں دعوے کا تذکرہ ہوگا، تو یہ ہے ذکر دعویٰ نمبر 1۔ یہ پہلی دفعہ دعویٰ ذکر ہو رہا ہے دوستو، اور دعویٰ کیا ہے؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، لہٰذا تم اللہ کی عبادت کرو اس انداز سے کہ اس کے لیے عبادت کو خالص کر دو۔ دین کے نیچے لکھے عبادت۔ دین کا ترجمہ یہاں دین سے نہیں ہے، بلکہ دین کا ترجمہ کس سے ہے؟ عبادت سے۔ اللہ کی عبادت مومن اس انداز سے کرتا ہے کہ وہ عبادت خالص ہو جائے، کس کے لیے؟ اللہ، اس میں کسی اور کا شائبہ بھی نہیں ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے آپ حضرات جو علماء سے سنتے ہیں، ہمارے اکابر جو کہتے ہیں کہ ہر وہ عمل جو نیکی ہو یا انسان نیکی سمجھ کے کرے، اس میں کسی اور کا تصور اس کو خراب کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ خاص موقعوں پہ کوئی جانور ذبح کرتا ہے، کوئی کھانا پکاتا ہے، کوئی تقسیم کرتا ہے نا، کرتے ہیں، وہ ہے۔ اب یہ عمل اگر اخلاص اور نیکی اور اللہ کے لیے ہے، بغیر کسی دن کے، بغیر کسی مہینے، بغیر کسی وقت کی تعیین کے، بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن جو تصور امت کو دے دیا گیا کہ بھئی اس دن فلاں کے نام سے یہ کر لو، اس دن فلاں کے نام سے یہ کر لو، اس کو علماء حق نے منع کیا۔ اب آپ کسی کو بولو گے، وہ کہیں گے جی میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، ہے نا؟ تو اب اس بندے کو آپ کیا جواب دیں گے؟ پھر علماء نے منع کیوں کیا؟ منع اس لیے کیا کہ آپ اگر اس کو خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ اس شبے سے بھی بچتے جس میں کسی اور کا تصور آتا۔ آپ ایک دن کو پکڑ چکے ہو، آپ ایک وقت کو پکڑ چکے ہو، آپ ایک کیفیت اور ترتیب اور چیز کو پکڑ چکے ہو جو خود ایک شبہ پیدا کر رہا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کا تصور بھی ذہن میں رکھے ہوئے ہو۔ سمجھ میں آ گئے؟ تو لہٰذا ایسا کرنا بھی منع، ایسی چیز کا استعمال کرنا بھی منع ہے۔ الا للہ الدین الخالص، الا، الا کون سے حروف میں سے ہے؟ حرف ایک آواز اور آ رہی ہے، کون سے؟ تنبیہ ہے نا، حروف تنبیہ میں سے۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے ہے عبادت خاص طور پہ۔ یہاں بھی دین سے مراد کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے عبادت خاص طور سے، خالص کر کے اللہ کے لیے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، لکھ کے زجر، زجر ڈانٹ۔ اللہ پاک تنبیہ بھی فرماتے ہیں اپنے بندوں کو تاکہ یہ متنبہ اور متوجہ ہو جائے۔ والذین، اور جن لوگوں نے اتخذوا بنا رکھا ہے من دونہ، اللہ کے علاوہ، اولیاء مددگار، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ مددگار بنا رکھے ہیں، کسی نے بتوں کو بنایا ہے، کسی نے جانوروں کو بنایا ہے، کسی نے سورج چاند آسمان پانی درختوں کو بنایا ہے، کسی نے قبروں کو بنایا ہے، مختلف چیزیں ہیں اس دنیا کے اندر۔ تو جن لوگوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ کارساز، مددگار، ما نعبدہم، اس سے پہلے ایک محذوف نکالیں گے۔ محذوف تو سمجھ گئے نا، یعنی ایک لفظ یہاں چھپا ہوا ہے، وہ کیا نکالیں گے؟ یقولون، لکھا ہوا ہے نا اس میں، قائلین بھی صحیح ہے، یقولون بھی صحیح ہے، دونوں ایک ہی معنی میں۔ سمجھ گئے دوستو؟ تو محذوف نکالیں یقولون یا قائلین، تو اب ترجمہ درست ہو جائے گا، بیٹھ جائے گا، سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیں، جن لوگوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ مددگار، یقولون، وہ کہتے ہیں ما نعبدہم
इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इन चीज़ों की इबादत नहीं करते इल्ला मगर इस मकसद से ताकि ये हमें करीब कर दें इलल्लाहि अल्लाह के ज़ुल्फ़ा बाएतिबार मर्तबे के, बाएतिबार किसके? मर्तबे के। वो कहते हैं भाई हमने अगर इस चीज़ का सहारा लिया, उसका सहारा लिया, इसका सहारा लिया, तो ये तो सिर्फ इस मकसद से है ताकि ये हमारे लिए एक ज़रिया और वसीला बन जाए और हमें पहुंचा सके वहाँ पे। तो उस दिन भी बात आई कि इंसान जब अल्लाह के मामलात को दुनिया के मामलात पर क़ियास करता है तो इस तरह गिर जाता है। क्योंकि दुनिया में हम ये देखते हैं कि हमें अगर कहीं तक अपनी बात पहुंचानी है, दरख्वास्त देनी है, काम करवाना है, तो आप डायरेक्ट तो बड़े तक नहीं जा सकते। तो ये जो रास्ते में छोटे मोटे होते हैं तो इसको इंसान क्या करता है? हाँ, उनसे सलाम करता है और फिर मुट्ठी बंद करता है ना, ताकि काम बनता रहे। तो चूँकि दुनिया में हम देखते हैं कि काम बनाने और पहुंचाने के लिए बीच में 2-3 सहारे से होते हैं, तो इस इंसान को ऐसा लगा कि भाई अल्लाह की ज़ात तो बहुत बड़ी है, हम कैसे वहाँ तक जाएंगे। तो लिहाजा अल्लाह तक जाने के लिए कोई नेक वास्ता बीच में ज़रूरी हो। देखिए, एक है जायज़ वसीला, वो अलग मसला है। जायज़ वसीले का सबूत हमारे अकाबिर ने लिखा है। एक आदमी बतौर बरकत के अगर सिर्फ एक जवाज़ की हद तक इस तरह कहे कि मेरा ये नेक अमल, ये ईसाल सवाब, ये पहले जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में हो जाए और फिर आपके वसीले से पूरी उम्मत को हो जाए, लेकिन उसका अक़ीदा ये नहीं है कि ऐसा करना ज़रूरी है या इसके बग़ैर मेरा ईसाल सवाब कारामद नहीं है या इसके बग़ैर हो नहीं सकता। वो सिर्फ़ बतौर बरकत के और आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के इस तरह वसीला कर रहा है, तो इसकी जवाज़ का हुक्म है, जायज़ है, साबित है, उसकी नफ़ी नहीं। लेकिन जो इस वसीले को ज़रूरी समझे, जुज़ ला यनफ़क समझे कि भाई इसके बग़ैर तो काम ही नहीं बनेगा, उसकी नफ़ी है। यहाँ पर बात समझ गए? इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम, बेशक अल्लाह ताला यहकुमु के नीचे लिखे अमली फ़ैसला, अल्लाह ताला अमली फ़ैसला फरमाएंगे बैनहुम, इन लोगों के दरमियान, फ़ीमा हुम, उन बातों के बारे में, फ़ीही यख्तलिफ़ून, जिसमें ये इख्तिलाफ़ कर रहे हैं। जिसमें ये क्या कर रहे हैं? जिन बातों में ये लोग इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, अल्लाह उसका अमली फ़ैसला फरमाएंगे। देखें, यहकुमु का तर्जुमा अमली फ़ैसला क्यों किया? एक फ़ैसला होता है तहरीरी या ज़बानी, एक होता है अमली फ़ैसला। मिसाल के तौर पे 2 आदमी गए, अदालत में पेश हुए, एक ने कहा कि ये चोर है, उसने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, ये झूठ बोल रहा है ना। आपस में 2 फ़रीक़ैन बन गए। जज ने दोनों की बात सुनी, तहक़ीक़ की, तसल्ली की, तफ्तीश की, फिर एक तहरीरी फ़ैसला लिखा कि एक आदमी ने इस पर दावा किया, हमने तहक़ीक़ की तो साबित हो गया कि वाकई ये चोर है, और ये फ़ैसला उसने उस पुलिस को हवाले किया कि भाई अब आप लोग इस चोर से जो करना है कर लें। बात समझ में आ गई? ये तहरीर, ये फ़ैसला कौन सा है? तहरीरी है या ये ज़बानी है? बात समझ गए? दूसरी सूरत ये थी कि जब पेश हुए अदालत में तो उसने कहा चोर है, चोर ने कहा जी ये है, वो है, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। जज अपनी जगह से उठा और चोर को गर्दन से पकड़ा और जाके जेल के अंदर फेंक दिया, बाहर से ताला लगा दिया। लिखा कुछ भी नहीं ना, अमलन बता दिया कि तुम चोर हो, इसलिए तुम्हें मैं बंद कर रहा हूँ। क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जब मामलात पेश होंगे तो वहाँ ये नहीं होगा कि कोई चीज़ तहरीरी में आएगी या वो आएगी। जो गलत होगा फरिश्ते उसको डायरेक्ट उठा के जहन्नम में फेंक देंगे, अमली फ़ैसला होगा। बात समझ गए? इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार, बेशक अल्लाह ताला हिदायत नहीं देते मन, हर उस शख्स को जो कि झूठा हो, कफ़्फ़ार क्या तर्जुमा है? बड़ा नाशुक्रा, बड़ा नाशुक्रा। एक होता है नाशुक्रा, एक होता है बड़ा नाशुक्रा, दोनों में फ़र्क है ना।
تو اس لیے کفار مبالغے کا صیغہ لایا گیا. اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتے جو جھوٹا بھی ہے اور جو بڑا ناشکرا. بڑی ناشکری جب بھی قرآن کریم کے اندر یاد رکھیں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مفسرین اس سے مراد کفر اور شرک لیتے، اس لیے کہ چھوٹی ناشکری تو وہ ہے جو زبان سے انسان کرتا ہے ادھر ادھر کی باتیں. بڑی ناشکری یہ کہ انسان اللہ کے ساتھ شرک کر لے. سمجھ میں آ گئے؟ لو اراد اللہ ان یتخذ، لکھیں زجر، اگر اللہ چاہتے کہ وہ اولاد بنا لے، ان یتخذ، یتخذ کے معنی ہوتے ہیں بنا لینا، اگر اللہ چاہتے کہ وہ اولاد بنا لیتے، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو وہ چن لیتے اپنی مخلوق میں سے جسے بھی چاہتے. بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ بعض فرقوں نے دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہے، جیسے عیسائیوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. مشرکین کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہود کا ایک طبقہ کہتا تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے. یہ تصورات دنیا میں رہے ہیں، چلے ہیں، اب تک بھی ہیں. اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا اور اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا، یہ اللہ کو عاجز ثابت کرنا ہے. بات سمجھ گئے؟ اور اللہ پاک عجز سے کیا ہے؟ پاک ہے. تو اللہ پاک نے اس پہ زجر فرمایا کہ اگر میں اولاد بنانا چاہتا تو اختیارات کلیہ تو میرے پاس ہے، میں جسے چاہتا بنا لیتا. تم سے مشورے کی ضرورت تھوڑی تھی کہ تم میرے لیے اولاد تلاش کر رہے ہو کہ فلاں میرا بیٹا ہے اور فلاں میری بیٹیاں ہیں. لاصطفیٰ، تو اللہ چن لیتا، مما یخلق ما یشاء، اپنی مخلوقات میں سے جسے بھی چاہتا. اختیار تو اللہ کا ہے، لیکن سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات، پاک ہے اس کی ذات. هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ ہے الواحد جو یکتا ہے، جو کیا ہے؟ یکتا ہے. القہار، جو دباؤ والا ہے. کس والا ہے؟ دباؤ والا، غلبے والا ہے، اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا. خلق السماوات والارض بالحق، لکھیں اس کے نیچے دلیل عقلی نمبر 1 آفاقی. دلیل عقلی نمبر 1 کون سی ہے؟ آفاقی. آفاق کہتے ہیں ارد گرد کی دنیا کو. دائیں بائیں جو دنیا آپ کو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ آفاق ہے دوستوں. اب انسان، ایک آدمی راستے میں جا رہا ہے، وہ دائیں دیکھتا ہے، بھئی ایک طرف درخت ہے، پتے ہیں، سرسبز ہے، پھل ہے، پھول ہے، پودے ہیں. اس طرف دیکھتا ہے، بھئی پہاڑ ہے، راستے ہیں، آسمان ہے، بادل ہے، بارش ہو رہی ہے. یہ سارا جو آنکھوں کا دیکھا ہوا نظام ہے یہ آفاق ہے دوستو. یہ آفاقی نظام کیا ایک سمجھدار انسان کو سمجھانے کے لیے کافی نہیں کہ اتنا بڑا سسٹم بغیر کسی کے پیدا کیے ہوئے اور بغیر کسی کے چلائے ہوئے کیسے چل رہا ہے؟ ایک تعجب کی بات ہے. آج مشرق دنیا بہت ساری ایجادات کرتی ہے نا. ہمارے پڑوس میں ایک ہندو ملک ہے اور اس نے صنعتی میدان میں بڑی ترقی کی ہے، بڑی کمپنیاں بنائی ہیں. ان کمپنیوں کے اندر موٹر سائیکلیں بنتی ہیں، گاڑیاں بنتی ہے نا. تو کبھی ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم صبح آئے تو 1000 موٹر سائیکلیں تیار کھڑی ہوئی تھی؟ نہیں، بلکہ ان کے سائنسدان اور ان کے صنعتکار وہ دن رات محنت کرتے ہیں یہ چیزیں وجود میں آ رہی. تو کیا یہ ہر دن چیزوں کا وجود میں آنا اور اس کے پیچھے اتنے افراد کی محنت کرنا، یہ ان کے عقل کے دروازے پہ دستک نہیں دے رہا کہ دنیا کی چھوٹی سی چیز بھی خود سے نہیں بنتی، اس کے پیچھے کسی کی محنت کار فرما ہے، جوڑ توڑ کار فرما ہے، اور یہ اتنی دنیا کا بڑا نظام یہ خود سے چل رہا ہے، آٹومیٹک چل رہا ہے. سمجھ گئے؟ تو اپنے ایک صانع اور صنعتکار اور سائنسدان کے وجود کو مانتے ہیں، پوری کائنات کو پیدا کرنے والے خالق کے وجود کے منکر. اس سے زیادہ عقل پر پردہ کیا ہوگا؟ اس لیے الحمدللہ علی نعمت الایمان،
یہ دن میں ایک دفعہ انسان کو ضرور پڑھنا چاہیے کہ ان ایمانی نعمت پر اللہ کا کروڑا شکر ہے، اللہ نے جو ایمان کی نعمت دی ہے دوستو، سمجھ گئے؟ خلق السماوات والارض بالحق، اسی ذات نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو بالحق کے ٹھیک ٹھیک پیدا کیا۔ یکور اللیل علی النہار، یکور کا ترجمہ ہے لپیٹتا ہے، وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر، وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور وہ لپیٹتا ہے دن کو رات پر۔ یہ ایک تعبیر ہے، جیسے ایک چیز ہوتی ہے نا، اس کے اوپر آپ دوسرا کاغذ لپیٹ دیں تو پہلا والا اندر چلا جائے گا، پھر اس کو لپیٹ دیں وہ اندر والا باہر آ جائے گا۔ ابھی دن ہے، مغرب ہوگی نا تو آپ سمجھیں کہ جیسے رات کی چادر اس کے اوپر آ جائے گی، یہ دن اندر لپٹ جائے گا، پھر اگلے دن صبح کی چادر اوپر آئے گی، وہ لپٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور وہ لپیٹتا ہے دن کو رات پر۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے کام میں لگا دیا۔ سخر کے معنی آتے ہیں مسخر کرنا، تابع کرنا، اور آسان ترجمہ کام میں لگا دینا۔ اس نے کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو۔ کل یجری لأجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک۔ جرا یجری کے معنی آتے ہیں چلنا، ان میں سے ہر ایک، سورج بھی چاند بھی، وہ چل رہے ہیں لأجل مسمى، ایک وقت مقرر تک۔ اللہ پاک نے ان کی منزلیں طے کی ہے۔ سورج نکلتا ہے اور پھر مغرب میں جا کے غروب ہو جاتا ہے، چاند نکلتا ہے پھر رات کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن یہ سسٹم ایک وقت تک چلے گا۔ جب قیامت قائم ہونے لگے گی تو سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکل آئے گا، نظام بدل جائے گا۔ الا هو العزیز الغفار، الا آگاہ ہو جاؤ، وہی ذات العزیز غالب ہے، الغفار بخشنے والی ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، لکھے دلیل عقلی نمبر 2 انفسی، پہلی والی کون سی تھی؟ آفاقی۔ انفسی کا کیا مطلب؟ آفاق میں آپ کو دائیں بائیں دیکھنا پڑا، انفس میں اپنی ذات کو دیکھ لیں۔ اب دائیں بائیں نہ دیکھے، ہر انسان اپنے آپ کو دیکھے، بھئی 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 کان، 2 آنکھیں، اور ہر ہاتھ میں 5 انگلیاں یا 7 انگلیاں، 5 انگلیاں۔ یہ اتنا خوبصورت جسم اور اتنی ترتیب کے ساتھ جو میرا بنا ہے، تو میں کسی فیکٹری میں تو گیا نہیں تھا، نہ کسی نے مجھ پہ کلر کیا ہے۔ یہ اتنا خوبصورت سانچہ اور پھر یہ جسم اور پھر یہ باکمال، اور یہ سارا نظام کرنے والا کوئی تو ہے، کوئی طاقت تو چل رہی ہے اس کے پیچھے، بات سمجھ گئے؟ خود وجود انسانی بھی اس کو اللہ کے وجود کا قائل کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی انفسی۔ خلقکم من نفس واحدہ، اس ذات نے تم سب کو پیدا کیا ایک جان سے۔ ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، چونکہ وہ پہلے انسان اول وہ ہے، اس نے تم سب کو ایک انسان سے، ایک جان سے پیدا کیا، لیکن کس طرح؟ ثم، اچھا ثم سے پہلے پھر محذوف نکالیں، خلقہا، خلقہا لکھا ہوا ہے نا، اب ترجمہ صحیح بیٹھے گا۔ خلقہا، اللہ نے ان کو پیدا کیا، کن کو؟ آدم علیہ السلام کو، اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ ثم، پھر کیا کیا؟ جعل منہا زوجہا، ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو، چونکہ وہ ان کے جسم سے پیدا ہوئی، جیسے آپ سنتے ہیں کہ وہ پسلی سے پیدا ہوئی، تو پھر ان کے لیے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور اللہ نے اتارے تمہارے لیے چوپائے 8 جوڑا جوڑا کر کے، ترجمہ اسی طرح سمجھیں اور لکھیں۔ وَأَنزَلَ لَكُم، اللہ نے اتارے تمہارے لیے من الانعام، انعام سے مراد کیا ہے؟ چوپائے، جو حلال جانور ہے وہ اللہ نے اتارے 8، کتنے؟
8, لیکن یہ 8 کیسے بنیں گے؟ فرمائے ازواجن، جوڑا جوڑا کر کے. تو ایک جوڑے میں کتنے فرد ہوتے ہیں؟ 2. تو 8 کا عدد پورا ہوگا جب آپ کتنے جوڑے بنائیں گے؟ 4 جوڑے بنائیں گے. تو اب 4 جانوروں کے جوڑے ہیں جو حلال ہے، جس میں یعنی بکری ہے اور بھیڑ ہے، گائے ہیں اور اونٹ ہے. یہ 4 وہ جانور ہیں جو قربانی کے قابل ہوتے ہیں نا. بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں شامل ہے، اسی میں آ جائے گی نا. تو بھیڑ، بکری، گائیں اور اونٹ، ان کے ساتھ ان کا جوڑا جوڑ دیں تو ہو جائیں گے کتنے؟ 8 ہو جائیں گے. یہ مسئلہ تو حل ہو گیا نا دوستوں. اچھا، اب ایک سوال یہ ہے کہ انزلہ کا کیا ترجمہ کیا آپ لوگوں نے؟ اللہ نے اتارے. تو کیا خیال ہے؟ آ رہے ہوتے ہیں اوپر سے؟ اوپر سے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بھئی انسان کہے کہ بھئی گائے اوپر سے آ رہی ہے، بکرا اوپر سے آ رہا ہے. ہاں، تو انزلہ کا معنی کیسے پورا ہوگا دوست؟ سمجھ میں آ رہی؟ انزلہ کیوں فرمایا؟ ایک آسان اور معروف جواب جو ہم درجہ اولا سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ لفظ اس معنی میں ہے تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا آپ کہیں کہ انزلہ جو ہے وہ خلق کے معنی میں ہے تو بات ہی یعنی اللہ نے انزلہ اتارا یعنی پیدا کیا. سمجھ میں آ گئی نا؟ تو انزلہ کس کے معنی میں؟ خلق، خلق پیدا کیا. تو اشکال، اعتراض، جواب کی ضرورت ہی نہیں ہے، ختم ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ انزلہ کو اپنے ہی معنی میں رکھیں تو پھر اتارنے کا مصداق کیسے پورا ہوگا؟ اس کے 2 جوابات دیے گئے. ایک جواب یہ دیا گیا کہ انزلہ کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اللہ کا حکم اوپر سے آتا ہے، اللہ کا حکم اوپر سے آتا ہے، اور تو ان جانوروں کی پیدائش جو 4 جوڑے پورے ہوئے اس کا حکم بھی اوپر سے آیا. اس حکم کی نسبت سے یہاں کیا فرمایا؟ انزلہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، دوسرا جواب یہ ہے کہ انزلہ اس لیے فرمایا کہ یہ جانور حقیقتاً اللہ کے حکم سے جنت سے اتارے گئے ہیں. جنت سے ان کو اللہ پاک نے بھیجا ہے مسلمانوں کی ذبیحہ اور قربانی کے لیے. تو یہ جانور پہلے جنت میں تھے اور جنت سے اللہ کے حکم سے کہاں اتارے گئے؟ زمین پر. اس لیے کیا فرمایا؟ انزلہ فرما دیا. ہو گئی بات؟ دیکھیں، یخلقکم فی بطون امہاتکم، اس کے نیچے لکھ کے کیفیت خلق. کیفیت اصل بات تو یہ آیت میں کیا شروع ہوئی تھی کہ تم بنے ہو آدم و حوا سے، ہے نا، انسان. لیکن انسان کیسے بنا؟ اب انسان کی پیدائش کی کیفیت اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ کیسے ہوا. کیفیت خلق، خلق کہتے ہیں پیدائش کو، بننے کو. اب غور کیجئے گا، فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں بناتے ہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں. بطون چونکہ حمل ٹھہرتا ہے ماں کے رحم میں اور ماں کا رحم پیٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ اللہ تمہیں بناتے ہیں فی بطون، بطون کہتے ہیں پیٹ، امہات کہتے ہیں مائیں. تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بناتے ہیں، لیکن کس طرح؟ خلقا من بعد خلق، ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت سے گزار کے. یہ ترجمہ ہے، ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت سے گزار کے اندر. ظلمات کہتے ہیں کس کو؟ اندھیرے، اور ثلاث، 3 اندھیروں میں. اب اللہ کی قدرت کاملہ اور شان کو دیکھیں کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں جب بن رہا ہے 3 اندھیروں کے اندر ہے. 3 اندھیرے، ایک تو پیٹ کا اندھیرا، پیٹ کی کھال ہے اوپر، پھر اس کے اندر اللہ پاک نے رحم بنایا ہے. رحم، اس رحم کے اندر ایک جھلی ہے. جھلی کہتے ہیں جو باریک سا پردہ ہوتا ہے. اس جھلی کے اندر جا کے بچے کا وجود تخلیق پا رہا ہوتا ہے. بات سمجھ گئے؟ تو پہلا اندھیرا کس کا ہے؟ جھلی کا، اس کے اوپر رحم کا،
اس کے اوپر پیٹ کا، شکم کا، 3 اندھیروں کے اندر یہ بچہ بنا ہے. پھر 4 مہینے بعد روح آئی ہے. روح کے بعد بچے کو غذا کی ضرورت ہے، سانس کی ضرورت ہے. وہ کون سی ذات ہے جو یہ سارا نظام ان اندھیروں کے اندر چلا رہی؟ بات سمجھ گئے؟ یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. آج دیکھیں دنیا کے جو ماہر ڈاکٹر ہیں وہ کافروں میں تو زیادہ ہوں گے نا، مسلمانوں میں بھی ہیں لیکن کفار میں ڈاکٹر زیادہ ہیں. تو انہوں نے مشینیں بنائی ہے، الٹرا ساؤنڈ ہے، سی ٹی اسکین ہے، ساری چیزیں. آج وہ اس سے دیکھتے ہیں کہ جی بچے کی یہ موومنٹ ہے، یہ کیفیت ہے، یہ حالت، ساری چیزیں آج بتائی جاتی ہیں نا. تو یہاں تک تو وہ آتے ہیں کہ جی یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن عقل یہ نہیں سوچ رہی اب آگے کہ یہ سارا نظام اندر کون کر رہا ہے. ورنہ تو آپ کا چھوٹا سا بچہ جب دنیا میں آتا ہے اس کو 10 منٹ کھانے میں تاخیر کرے تو وہ پورے محلے کو سر پہ اٹھا لے گا رو رو کے. لیکن ماں کے پیٹ میں اس بچے کو غذا بھی جا رہی ہے، سانس بھی جا رہی ہے، تنفس ہے، آکسیجن ہے، جسم بڑھ رہا ہے، سارے اعضاء بن رہے ہیں. اللہ کی ذات. ذالکم اللہ ربکم لکھے ثمرہ دلائل. ثمرہ آپ حضرات کے سامنے دلیل وحی آئی، پھر دلیل عقلی آفاقی آئی، پھر دلیل عقلی انفسی آئی. اب ان دلائل کا ثمرہ کہتے ہیں نتیجے کو، انجام کو. ثمرہ دلائل ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تم سب کا رب ہے. لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی، استاد صاحب نے لکھوایا اس کا راج ہے، اس کا راج ہے. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اسی کے. فانا تصرفون، کہاں پھرے جا رہے ہو، کہاں پھرے جا رہے ہو. ان تکفرو لکھیں زجر، اگر تم انکار کرو گے، کفر کرو گے. اب یہ کافروں سے اللہ کا خطاب ہے. اگر تم کفر کرو گے فإن اللہ غنی عنکم، تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے. اللہ کو یہ پرواہ تھوڑی ہے کہ تم نے اگر ایمان قبول نہیں کیا تو اللہ کی بادشاہت میں کچھ کمی آ جائے گی. نہیں. فإن اللہ غنی عنکم، بے شک اللہ کی ذات بے نیاز ہے تم سے. ولا یرضی لعبادہ الکفر، لکھیں انجام کفر. وہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. وَإِن تَشْكُرُوا، لکھیں ثمرہ شکر. ثمرہ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو یرضہ لکم، وہ اللہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. اللہ کو اپنے بندوں کا شکر پسند ہے کہ یہ شکر گزار بن جائے. وَإِن تَشْكُرُوا، اگر تم شکر گزار بنو تو یرضہ لکم، وہ شکر اللہ تمہارے لیے پسند کرتے ہیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اس کے نیچے کیا لکھا ہے؟ دستور خداوندی. اب اللہ پاک اپنا ایک دستور، ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں، اصول. دستور خداوندی کیا ہے؟ فرمائے لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وازرہ کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اصل میں یہ ایک تصور کی نفی ہے. بعض ایسے کفار تھے جو ایمان کی طرف مائل ہونا چاہتے تھے، بات سمجھ میں آ رہی تھی ان کو. تو جب جو سرداران کفار تھے اور جو ایسے بڑے قسم کے لوگ تھے، وہ جب دیکھتے کہ بھئی یہ چھوٹے لوگ تو آہستہ آہستہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، سلپ ہو جائیں گے، تو وہ ان سے کہتے تھے بھئی تمہیں اس دین میں، نئے دین میں کیا نظر آ رہا ہے، کیوں جا رہے ہو؟ وہ کہتے تھے بھئی یہ پیغمبر ہمیں آخرت کے دن سے ڈراتے ہیں، آخرت کے دن اب کیا کریں گے، پھنس جائیں گے. تو ان بڑوں نے کہا بھئی تمہیں یہ خوف ہے نا کہ تم پر گناہوں کا بوجھ ہوگا، وبال ہوگا، اس کی ٹینشن مت لو. اگر آخرت میں پھنس گئے تو تمہارا جو بوجھ ہوگا وہ ہم اٹھا لیں گے، وہ ہم پہ ڈال دینا، تم فری ٹینشن ہو جاؤ گے. تو ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی. تو اللہ نے فرمایا میرا ضابطہ یہ ہے
کہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ وہ نہیں اٹھائے گا. بات سمجھ گئے؟ یہ نہیں ہو سکتا. دنیا میں تو چلیں پھر بھی ایک انسان ایک بیگ لے جا رہا ہے, سامنے دیکھا کہ بھئی ایک کمزور آدمی ہے یا استاذ ہے یا والدین جا رہے ہیں تو جلدی سے جا کے ان کا بھی اٹھا لیا. دنیا میں تو ہے. آخرت میں یہ نہیں ہے کہ انسان دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا, اس کو فارغ کر دے گا کہ چلے جی آپ جائیں. ثم الی ربکم مرجعکم, پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے. مرجعکم لوٹنا. فینبئکم, پھر وہ تمہیں خبر دے گا, بتائے گا, بما کنتم تعملون, جو کچھ تم کیا کرتے تھے. نیچے لکھے فی الدنیا, کہاں کیا کرتے تھے؟ دنیا کے اندر. انہ علیم بذات الصدور, بے شک وہ ذات باخبر ہے دلوں کے خیالات سے بھی. ذات الصدور کا ترجمہ دلوں کے خیالات سے بھی وہ ذات باخبر ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ, لکھیں شکوہ مشرکین. شکوہ مشرکین کا ایک شکوہ اللہ نے بیان کیا. شکوہ یعنی ایک شکایت ان کی, کہ ان کے اندر ایک بڑی بے وفائی ہے. جب تکلیف کے حالات ہوتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, پھنس جاتے ہیں, تو پھر کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو سوائے اللہ کے کوئی حل نہیں کرے گا. تو بات پھیلا پھیلا کے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے. لیکن جب وہ مسئلہ حل ہوتا ہے اور اچھے دور اچھے حالات آ جاتے ہیں تو پھر اللہ کی ذات ان کو یاد پھر نہیں رہتی. بات سمجھیے. اس لیے ہم میں سے بھی جو کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں, خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو طلبہ ہوتے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس طبقہ ہوتا ہے, اگر یہ آپ کو اچانک مسجد میں نظر آنا شروع ہو جائے نا صف اول میں, اور چھوٹی سی کوئی دعاؤں کی کتاب بھی پڑھ رہے ہوں گے, سمجھ جائیں کہ یونیورسٹی کے امتحان قریب ہے. لگے ہوتے ہیں بیچارے, اور ملیں گے بھی, کہیں گے حضرت دعا فرمائے میرے ایگزامز ہو رہے ہیں اور اتنی پرسنٹیج ضروری ہے, یہ ہے وہ ہے سب کچھ. فجر میں بھی آئیں گے, رات میں بھی بیٹھے ہوں گے, تبلیغ والوں سے بھی جڑ جائیں گے, ہر عمل میں ہوں گے. 2 ہفتے بعد ان کا مفقود ہو گئے, غائب ہو گئے, ہے ہی نہیں. جی جی کہ ہمارے امتحان کامیاب. تو یہ ہے. تو پھر آپ کو 2 ہفتے بعد وہ نظر نہیں آئیں گے. ایک دن آپ کو کہیں بازار میں ملیں گے, آپ پوچھیں گے جناب آپ نظر نہیں آتے. بس وہ حضرت بہت وہ کلاسز چل رہی ہے اور یہ چل رہی, امتحان پیپر کلیئر ہو گئے, کام ہو گیا, بس اللہ سے تعلق ختم. یہ کمزور رشتہ ہے, مضبوط نہیں. اللہ سے جو ہمارا تعلق ہے وہ صرف ضابطے کا نہیں ہے, وہ رابطے کا ہونا چاہیے, محبت کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ, جب آ جائے انسان پر کوئی تکلیف, ضرٌ تکلیف, دعا ربہ, تو یہ پکارتا ہے اپنے رب کو, منیباً الیہ, منیباً حال ہے دوستو ترکیب میں, پکارتا ہے اپنے رب کو اس حال میں کہ اللہ کی طرف ہی رجوع کر کے, اللہ کی طرف ہی رجوع, پھر اس میں کوئی اور نہیں ہوتا, صرف اللہ ہوتے ہیں. ثم اذا خولہ نعمتا منہ, پھر جب اللہ اسے دے دیتا ہے, خولہ کا ترجمہ کیا ہے؟ دے دیتا ہے. پھر جب اللہ اسے دے دیتے ہیں نعمتاً, نعمت یا راحت, منہ اپنی طرف سے, جب اللہ اس کو دے دیتے ہیں وہ نعمت اپنی طرف سے, نسیا ما, تو بھول جاتا ہے ما اس تکلیف کو, بھول جاتا ہے کس کو؟ اس تکلیف کو, کان یدعو الیہ من قبل, جس کے لیے اللہ کو پکار رہا تھا اس سے پہلے. اب وہ تکلیف اور ٹینشن ذہن میں ہے ہی نہیں, وہ امتحان ذہن سے اڑ گیا, ختم. سمجھ گئے؟ بھول جاتا ہے اس تکلیف کو جس کے لیے اللہ کو پکار رہا تھا من قبل, اس سے پہلے. وجعل للہ اندادا, اور بنا لیتا ہے اللہ کے لیے شرکا. کیا مطلب؟ پہلے تو مسجد میں چپکا ہوا تھا, سب کچھ کر رہا تھا, اب جب
نتیجہ اچھا آیا, کامیاب ہوا, سب ہوا نا, تو اب کہہ رہا ہے یہ بھی میں نے پہنا ہوا تھا, اور والدہ وہاں بھی گئی تھی, انہوں نے وہاں بھی یہ چیز چڑھائی تھی, اور ہم نے یہ اب اور چیزیں شریک کرنا شروع کر دیتا ہے. اب اللہ پاک کو اکیلے نہیں رکھتا, غلط کر جاتا ہے. تو اللہ کے ساتھ شریک بنانے لگتا ہے. کیوں؟ لیضل عن سبیلہ, تاکہ یہ بھٹک جائے اللہ کے راستے سے. کیا ہو جائے؟ بھٹک جائے, گمراہ ہو جائے اللہ کے راستے سے. قل, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, تمتع بکفرک قلیلا, آپ ان سے کہہ دیجئے اٹھا لو فائدہ اپنے اس کفر سے تھوڑا سا. یہ کفر کی مستی زیادہ دن کی نہیں ہے, تھوڑے دن اس سے فائدہ اٹھا لو, عیش و عشرت کر لو. انک من اصحاب النار, بے شک تو جہنم والوں میں سے. امن ہوا قانت آناء رات کی گھڑیوں میں, رات کی ساعات میں, اور عبادت کس طرح کر رہا ہے؟ ساجدن, کبھی سجدے میں ہے, وقائمن, کبھی کھڑا ہوا قیام کر رہا ہے. یحذر الآخرۃ, اور یہ آخرت کا خوف بھی رکھتا ہے. ویرجو رحمت ربہ, اور یہ اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے. اب یہ بندہ کون ہے؟ مومن ہے نا, رات کی عبادت میں لگا ہوا ہے, آخرت کا خوف ہے, رب کی رحمت کا امیدوار ہے. سمجھ گئے دوستو؟ اچھا, اب اس کے بعد ہمیں ایک محذوف جملہ نکالنا پڑے گا خود سے. یہاں لکھا ہوا ہوگا کمن ہوا عاصم بالکفر. کیا لکھیں گے؟ کمن ہوا عاصم بالکفر. میں اس کا اردو میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں. اب ایک بندہ تو یہ ہو گیا مومن, جو رات کو اٹھ کے عبادت کرتا ہے, اللہ کا خوف رکھتا ہے, اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے. یہ ایک ہو گیا نا. دوسرا فریق کون ہے؟ کمن ہوا عاصن, جو کہ نافرمان ہے کفر کرنے کی وجہ سے. جو کہ کیا ہے؟ نافرمان ہے. کس کی وجہ سے؟ یہ دونوں برابر ہیں نہیں ہے نا. ایک کے پاس ایمان ہے, عبادت ہے, اطاعت ہے, راتوں کا جاگنا ہے, رب کی رحمت کا امیدوار ہے, رب کا خوف ہے, پکا ٹھکا مومن ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا وہ ہے جو کہ نافرمان ہے, اور نافرمانی بھی کفر کی کر رہا ہے. تو یہ دونوں برابر نہیں ہے, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. قل هل يستوي الذين, لکھیں توضیح. کیا لکھیں گے؟ توضیح یعنی وضاحت. اب یہ ایک بات اللہ پاک نے سمجھائی نا کہ مومن اور کافر میں فرق ہے, اس کی وضاحت کے لیے ایک دوسری بات. قل, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے؟ جب مومن اور کافر برابر نہیں تو اہل علم اور غیر اہل علم یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے؟ جن کے پاس اللہ کے دین کا علم ہے, علماء ہیں اور مقربین ہیں, ان میں اور غیر علماء میں فرق تو ہوگا. اسی لیے عالم کے اکرام کا حکم ہے, احترام کا حکم ہے, ادب کا حکم ہے, اس کی اتباع کا حکم ہے. آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ایسی تربیت اور ماحول ہمیں دیا جا رہا ہے کہ جس میں سب سے زیادہ ذہنی طور پر اہل علم کی اور علماء کی بے اکرامی ہمارے اندر بیٹھ جائے. لطیفے بنائیں گے تو اس میں ان کو جوڑیں گے, مختلف چیزیں آپس میں باتیں کریں گے تو مثال ان کی قائم کر دیں گے کہ جی وہ ایسے ہیں اور وہ ایسے ہیں اور وہ ایسے ہیں. یعنی وہ جمعے کے بیان میں ہی میں نے عرض کیا کہ سیاست کے اختلافات تو سیکھے, لیکن سیاست کے اخلاقیات نہیں سیکھے. اخلاقیات نہیں ہیں ہمارے پاس بالکل بھی. لہٰذا اب ایک مسلمان ملک میں رہتا ہے, لیکن صرف ایک سیاسی اس کی وجہ سے وہ نعوذ باللہ
اسلامی حلیے کا مذاق اڑا دیتا ہے، داڑھی کا مذاق اڑا دیتا ہے، عمامے کا مذاق اڑا دیتا ہے. یہ سیاست کتنا عرصہ چلے گی اور کتنے دن چلے گی؟ آج ہے کل نہیں ہوگی. آج انسان دنیا میں کل نہیں ہوگا، لیکن قیامت کے دن اللہ پاک کو جواب تو دینا ہے نا کہ آپ ڈائریکٹ شعائر اسلام پہ حملہ آور ہو گئے. آپ نے داڑھی کی بے ادبی کی اور علم کی بے ادبی کی، علماء کی بے ادبی کی. ایک آپس کے ایک چپقلش کی وجہ سے آپ نے سب کے اوپر ایک قلم پھیر دیا. تو اس لیے چیزیں اپنی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے، ایک انسان کا ذوق ہے، وہ کسی سے محبت کرتا ہے اور ٹھیک ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، انسان اپنے ذوق میں آزاد ہو جائے. لیکن خدا نخواستہ اس میں اتنا آگے چلا جائے کہ ہم شعائر دین پہ حملہ آور ہو اور اس کے لیے قیامت کی پکڑ میں آئے، اس سے اجتناب ضروری ہے. ٹھیک جی جی کفر میں چلے جائیں گے. بالکل بہت سارے کلمات اور باتیں ایسی ہیں جو علماء نے جمع کی ہیں کہ وہ کون کون سے کلمات ہیں جس کے کہنے سے انسان کفر میں گر جاتا ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے. آج تو لوگ اس کو مذاق بناتے ہیں. آپ کسی کو مسئلہ بتائیں یا سمجھائیں یا ڈرائیں، وہ کہتے ہیں آپ لوگ کفر کے ٹکٹ بانٹ رہے ہوتے ہیں اور آپ فلاں کی چیزیں بانٹ رہے ہوتے ہیں. قیامت کی مصیبت گلے میں ڈالنے کے لیے تیار ہے، صرف دنیا کے چند دن کے مزوں کے لیے. سمجھ گئے دوستو؟ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں اولو الالباب، عقل والے. کون؟ اس کے نیچے لکھے مستفیدین. مستفیدین، مستفیدین کے معنی کیا ہے؟ فائدہ اٹھانے والے. بات سمجھ گئے؟ تو نصیحت تو سب کے سامنے ہوگی، ہے نا، لیکن فائدہ کون اٹھائے گا؟ اولو الالباب، عقل والے اٹھا لیں گے. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اس کے نیچے لکھے ترغیب اطاعت و بشارت. دو باتیں، ترغیب اطاعت و بشارت. اس آیت میں اطاعت کی ترغیب بھی دی، اطاعت کی، اور خوشخبری بھی سنائی. فرمایا قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا عباد الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو کہ ایمان لائے، اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، جن لوگوں نے نیکی کا راستہ اختیار کیا، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں. احسنوا کا ترجمہ لکھیں نیکی کا راستہ اختیار کیا. جن لوگوں نے نیکی کا راستہ اختیار کیا، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنتن، ان کے لیے اچھا صلہ ہے دارین میں. دارین کس کو کہتے ہیں؟ دنیا آخرت. دنیا آخرت. تو بندہ نیکی تو دنیا میں کر رہا ہے، لیکن اللہ کی مہربانی دیکھے کہ اس کا صلہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی. سمجھ گئے؟ حسنتن، اس کے لیے نیک بدلہ ہے، اچھا بدلہ ہے دارین میں. دارین سمجھ گئے نا؟ دنیا آخرت میں. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے. اس کے نیچے کیا لکھا ہے؟ ترغیب ہجرت. کیا مطلب؟ بعض دفعہ انسان کہتا ہے میں تو نیک بننا چاہتا ہوں، میں تو مسجد جانا چاہتا ہوں، میں تو نیک صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہمارا ماحول صحیح نہیں ہے اور لوگ صحیح نہیں ہیں، لوگ خطرناک ہیں، لوگ ایسے ہیں، لوگ ایسے. ہوتا بھی ہے کہ آپ چاہیں بھی تو آپ دین کے بہت سارے کام اپنے ماحول کی وجہ سے نہیں کر سکتے، احتیاط کے تقاضے. تو اللہ نے فرمایا کہ میری زمین محدود تو نہیں ہے. کیوں آپ ایک غلط ماحول سے چپک کر بیٹھ گئے ہو؟ اس کو چھوڑ دو، کسی صحیح جگہ پہ آ جاؤ. اللہ کی زمین کیا ہے؟ کشادہ ہے. اگر یہ جگہ موافق نہیں ہے آپ چھوڑ دیں. جیسے خود اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام 13 سالہ مکی زندگی کی محنت ہے، لیکن جب حد تمام ہو گئی، اندازہ ہو گیا کہ اب کوئی فائدہ نہیں، تو اللہ کے حکم سے ہجرت فرما کے کہاں آ گئے؟ مدینہ. یہ ایک بڑا سبق ہے، ایک پیغام ہے. لہذا انسان ایک وقت تک ایک ماحول میں رہے، لیکن جب محسوس ہو کہ اب آگے رہنے میں بھی بگڑوں گا اور اولاد بھی بگڑے گی، مستورات بھی خراب ہو جائیں گے، تو پھر اس جگہ سے چپکا نہ رہے، اس کو مناسب دام پر بیچ کر کسی صحیح ماحول اور علاقے کے اندر
منتقل ہو جائے. جی 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 ہاں بالکل. اور ہمارے ماحول کے اندر بھی بہت ساری جگہیں اب ایسی ہوتی ہے کہ جہاں یعنی ایک غلط عقائد کے لوگ ہوتے ہیں اور اس سے نقصان ہوتا ہے. تو لوگ آج مصیبت یہ ہے کہ اپنے لیے یہ محنت تو کرتے ہیں کہ مجھے نئی جگہ لینی ہے اور بڑا گھر لینا ہے اور مخصوص علاقوں کا ذہن بن چکا ہے, اب وہاں شفٹ ہو جائیں گے بچوں کو لے کر. لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ قریب میں مسجد ہے نہیں ہے, پھر ہے تو کس درجے کی ہے کہ جس میں آیا اولاد کی تربیت ہوگی, ماحول محفوظ رہے گا. بس ڈیفینس جانا ہے تو جانا ہے, بحریہ ٹاؤن جانا ہے تو جانا ہے. اب وہاں گئے لیکن 1 سال کے بعد اولاد بالکل بگڑ چکی, تو کتنا بڑا نقصان ہوا. ہر چیز کو دیکھنا چاہیے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. لکھے ثمرہ ہجرت. ہجرت کا نتیجہ کیا ہے دیکھیں, فرمائے بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب بے شمار دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ بے شمار. یہ تسلی ہے دوستو. ہجرت کا ثمرہ کیا مطلب؟ ایک آدمی کا اچھا خاصا گھر ہے, خاندانی گھر ہے, محلہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن ارد گرد کا ماحول دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے, ہوتا جا رہا ہے, ہوتا جا رہا ہے. تو اس نے ہمت کی اور اس جگہ کو چھوڑا اور جا کے دوسری جگہ گیا. جب دوسری جگہ گیا وہاں نہ گھر اتنا بڑا ہے, نہ مال و اسباب زیادہ ہے, نہ خاندان ساتھ ہے, تو کچھ دن پریشان تو ہونا ہے. تو اللہ نے فرمایا قربانی ہے, صبر کر لو, صبر پر بے شمار ہے تمہیں اجر دے دوں, نواز دوں گا. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. لکھیں دلیل وحی نمبر 2. دلیل وحی نمبر 2. قل اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انی امرت, بے شک مجھے حکم دیا گیا, ان اعبد اللہ, کہ میں اللہ ہی کی بندگی کروں, مخلصا لہ الدین, اس حال میں کہ عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر کے, عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر کے. وَأُمِرْتُ, اور مجھے حکم دیا گیا, لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ, کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا ماننے والا. سب سے پہلا. اس دین کے اندر یہ نہیں ہے کہ بڑا صرف حکم دے کر پیچھے بیٹھ جائے اور باقی لوگ آگے جائیں, نہیں. پہلے قربانی پیغمبر علیہ السلام نے دی, ان کے بعد صحابہ نے دی, پھر امت آئی ہے. لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ تو باقی جتنا باطل ہے نا اس میں تو بڑا کہاں ہے اور کہاں بیٹھا ہے وہ تو پتہ بھی نہیں ہوتا. لوگ پوری دنیا سے اس کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, خدمت کر رہے ہوتے ہیں, اس کو, اس کی زندگی کو تعیش والا بنا رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ باطل ہے. ایمان کے اندر جو بڑا ہوگا اس کی قربانی اتنی زیادہ بڑی ہوگی, وہ پہلے فرما بردار اور تابعدار بنے گا. وَأُمِرْتُ, اور مجھے حکم دیا گیا, لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ, کہ میں سب سے پہلا ماننے والا بنوں, تابعدار. قُلْ إِنِّي أَخَافُ, قُلْ آپ کہہ دیجئے, اِنِّي أَخَافُ, کہ بے شک میں اندیشہ رکھتا ہوں, خوف رکھتا ہوں, ان عصیت ربی, اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی. یہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں دوستو, میں خوف رکھتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی. اس کے ساتھ لکھیں بالفرض, بالفرض. ظاہر سی بات ہے کہ آپ علیہ السلام تو معصوم ہیں, غلطی کا تصور بھی نہیں. اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں خوف رکھتا ہوں عذاب یوم عظیم, اس بڑے دن کے عذاب کا. جب اللہ کے پیغمبر کو یہ خوف اور اندیشہ ہے تو عام امتی کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی میرے لیے تو جہنم ہے ہی نہیں, ہمارے لیے تو بنی ہی نہیں ہے, ہم تو وہاں جائیں گے ہی نہیں. یہ باتیں بہرحال اللہ کے سامنے جرأت ہے. قل اللہ اعبد, لکھے ذکر دعویٰ نمبر 2. آپ نے خلاصے میں سنا کہ دعویٰ کتنی دفعہ ذکر ہوگا؟ 3 مرتبہ, ایک دفعہ آ گیا. اب ہے ذکر دعویٰ نمبر 2. قل
اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ اعبدہ. اللہ لفظ اللہ کو نسب کس نے دیا؟ اعبد نے. یہ مفعول مقدم ہے، اعبد فعل مؤخر ہے. میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں مخلصا لہ دینی، اس حال میں کہ اپنی عبادت اللہ کے لیے خالص کر کے. فاعبدوا ما شئتم من دونہ. فاعبدوا کے نیچے لکھے امر تحدیدی. امر تحدیدی. امر تحدیدی کس کو کہتے ہیں؟ پہلے آپ ترجمہ سنیں. تم عبادت کرو جس کی تم چاہو من دونہ ہی، اللہ کے علاوہ. اللہ کے، یہ کفار کو خطاب ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تو صرف اللہ کی عبادت کروں گا اور عبادت بھی اللہ کے لیے خالص کر کے. باقی اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو تم جس کی چاہو عبادت کر لو من دونہ اللہ کے علاوہ کر لو. یہ ہے امر تحدیدی. تحدید کے معنی آتے ہیں کیا کرنا؟ جھڑکنا، ڈانٹنا. بات سمجھ گئے؟ اب جیسے مثال کے طور پہ 9:45 بجے وقفہ ہو اور آپ سے کہا جائے کہ جی 10 بجے آ جائے، تو کتنے منٹ کا وقفہ ہے؟ 15 منٹ. اب طالب علم نکلے اور کہا کہ یار ہم تو وہاں نیو ٹاؤن چائے پی کے آتے، وہاں گئے اور 15 منٹ کے بجائے آدھا گھنٹہ لگا دیا. یہاں استاذ غصے میں تھے، جب آئے تو استاذ نے کہا جاؤ جاؤ 1 گھنٹہ اور ہوٹل میں بیٹھ کے آؤ. یہ ترغیب ہے یا تحدید ہے؟ تحدید ہے نا. غصے میں کہا نا، ہاں جھاڑ پلا دی اس کو، ڈانٹ دیا اس کو. یہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار، جس کی چاہو عبادت کر لو اللہ کو چھوڑ کے. قل لکھیں تخویف اخروی، آخرت کا ڈراوا. قل اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان الخاسرین الذین، کہ بے شک حقیقی خسارے میں وہ لوگ ہیں. بے شک حقیقی خسارے میں وہ لوگ ہیں الذین خسروا انفسہم واہلیہم، جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا یوم القیامت، قیامت کے دن کے اعتبار سے. حقیقی خسارہ تو ان کا ہے، دنیا کا نقصان تو چند دنوں یا مہینوں یا سالوں کا ہے. حقیقی خسارے میں وہ ہے جو غلط راستے پہ چلے، خود کو بھی اور اہل خانہ کو بھی غلط ماحول میں رکھا، قیامت کے دن کا خسارہ اپنی گردن پہ ڈال دیا. بات سمجھ گئے؟ الا آگاہ ہو جاؤ، ذالک هو الخسران المبین، یہی کھلا خسارہ ہے. یہی سے مراد کون سا والا؟ آخرت والا. یہ آخرت کا جو خسارہ ہے هو الخسران المبین، یہی کھلا خسارہ ہے. لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے ان کے سروں کے اوپر ظلل بادل ہوں گے. ایک ترجمہ ہے بادل اور ایک ہے سائبان، تقریباً ایک ہی معنی ہے. ان کے لیے ان کے سروں کے اوپر بادل ہوں گے من النار، آگ کے. یہ اب اللہ پاک جہنم کے عذاب کی ایک کیفیت بیان فرما رہے. اب چونکہ جب آگ لگتی ہے دنیا میں کہیں بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو آگ کا دھواں اوپر جاتا ہے، پھر وہ دھواں اوپر جا کے اس طرح ایک بادل کی شکل میں ایسے ہو رہا ہوتا ہے نا پہلے. تو آگ کی خاصیت یہ کہ یہ اوپر جا کر ایک بادل اور سائبان سا بنتا ہے، لیکن وہ خیر کا سائبان تو ہے نہیں، خیر کا بادل نہیں ہے. تو فرمایا قیامت کے دن جب جہنمی کو عذاب ہو رہا ہوگا آگ کا، تو سر کے اوپر اس آگ کا ایک سائبان بن چکا ہوگا اوپر سے. ان کے اوپر بادل ہوں گے آگ کے، وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلْ، اور ان کے نیچے بھی بادل ہوں گے. کس چیز کے؟ آگ کے. اوپر بھی نیچے بھی. اب اوپر نیچے دونوں طرف کیسے ہوں گے؟ تو ایک قول تو یہ ہے کہ یہ آگ کی شدت کی طرف اشارہ ہے. جب آگ بہت شدید ہو تو دھواں ہر طرف پھیل جاتا ہے، اوپر دائیں بائیں نیچے ہر طرف دھواں ہی دھواں ہے نا. بعض نے کہا کہ یہ طبقات کا فرق ہے، جہنم کا ایک طبقہ، پھر دوسرا طبقہ، پھر تیسرا طبقہ. اب دیکھیں نا، جو نیچے والے طبقے کی آگ ہے
اس کا جو سائبان ہے سر والا وہ اوپر والے کے لیے کیا ہے؟ پیر کے نیچے ہے نا. بات سمجھ گئے؟ تو اس اعتبار سے فرمایا ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ ہے وہ عذاب جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں. ذالکہ کا ترجمہ لکھیں، یہ ہے وہ عذاب، یہ ہے وہ عذاب جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں. یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو مجھ سے خوف کر لو، مجھ سے کیا کر لو؟ خوف کر لو. والذین اجتنبوا الطاغوت، لکھیں بشارت. بشارت قرآن کریم میں تسلی ہے. جب کفر کا، عذاب کا، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے پھر اہل ایمان کو اللہ پاک جنت کی بشارت بھی دیتے ہیں تاکہ مطمئن رہیں، صرف پریشان نہ رہیں. والذین اجتنبوا الطاغوت، اور جنہوں نے احتیاط کی، بچ کر رہے طاغوت سے. طاغوت کا آسان ترجمہ لکھیں شیطان. جو کس سے بچ کر رہے؟ شیطان سے. ان یعبدوہا، کہ اس کی عبادت کر لیں. جو شیطان کی عبادت سے مراد دوستو اتباع ہے. اتباع، جو شیطان کی عبادت یعنی اتباع سے بچ کر رہے. وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور رجوع کیا اللہ کی طرف. لَهُمُ الْبُشْرَى، تو ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے. فَبَشِّرْ عِبَاد، پس خوشخبری سنا دو عباد، میرے بندوں کو، میرے بندوں کو خوشخبری سنا. اب اللہ کے بندوں سے مراد کون ہے جن کو خوشخبری سنانی ہے؟ فرمایا الذین. اب اس کی وضاحت فرمائیں. یہ بندے کون ہیں؟ فرمایا الذین یستمعون القول، جو کان لگا کے سنتے ہیں. القول، اس کے دو ترجمے ہوں گے. ایک ترجمہ ہے اللہ کے کلام کو، جو کان لگا کر سنتے ہیں کس کو؟ اللہ کے کلام کو. دوسرا ہر خیر کی بات کو، ہر خیر کی بات کو. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اور پھر اتباع کرتے ہیں ان اچھی باتوں کی. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اور پھر اتباع کرتے ہیں احسنہ، ان اچھی باتوں کی. دیکھیں اس سے پتہ چلا کہ دو عبادتیں الگ الگ ہیں. ایک ہوتا ہے کسی خیر کی بات کو تسلی سے سننا، یہ بھی عبادت ہے اور کمال ہے. جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں تو آپ قرآن کی تفسیر توجہ اور تسلی سے سن رہے ہیں، کان آپ نے لگایا ہوا ہے، ہمتن گوش ہے. یہ مستقل ایک نیک عمل ہے، بڑا عمل ہے. دوسرا درجہ یہ ہوگا کہ آج جو بات آئی آپ جا کے پھر اس پر عمل بھی کر لیں، اتباع بھی کر لیں اس کی. یہ دوسرا مستقل نیک عمل ہو گیا. سمجھ میں آ گئی؟ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی. واولئک ھم اولو الالباب، یہی لوگ ہیں جو کہ عقل والے ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، لکھے تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ علیہ السلام کو تسلی، بھلا جس کے لیے ثابت ہو جائے عذاب کا فیصلہ. حق ای ثبت، جس کے لیے کیا ہو جائے؟ ثابت ہو جائے، طے ہو جائے. کلمۃ العذاب، عذاب کا فیصلہ، جس کے لیے عذاب کا فیصلہ طے ہو جائے. افانت تنقذ من فی النار، تو کیا آپ اس کو چھڑا سکیں گے جو کہ جہنم کی آگ میں ہے؟ بات سمجھ گئے؟
یہ تسلی دی جا رہی ہے آپ علیہ السلام کو، جس کے لیے ثابت ہو چکا ہے عذاب کا فیصلہ۔ اس کے ساتھ نیچے چھوٹا سا لکھ لیں، جس کے لیے ثابت ہو چکا ہے عذاب کا فیصلہ اس کے کفر کی وجہ سے، اس کے کفر کی وجہ سے۔ تو کیا آپ اس کو جہنم کی آگ سے چھڑا سکیں گے؟ دیکھیں دوستوں، تقدیر پر ایمان ہر مسلمان کا ہے۔ اللہ پاک نے تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے، تقدیر کا جو لکھا ہوا ہے وہ انسان کو مجبور نہیں کرتا کہ انسان اپنی تقدیر کی وجہ سے مجبور محض ہے، لیکن اللہ پاک کو ہر انسان کی کیفیات اور زندگی کا علم ہے، جس کو کہتے ہیں علم ازلی، علم ازلی۔ اب ہمیں نہیں پتا اپنے بارے میں بھی کہ کل اس وقت ہم کیا کریں گے، کل چھوڑیں 5 منٹ بعد کیا کریں گے، نہیں پتا اپنے بارے، لیکن اللہ کے علم ازلی میں ہے کہ دنیا میں جتنی مخلوقات آئی ہیں قیامت تک آئیں گی، انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کچھ کرنا ہے پتہ ہے۔ جب پتہ ہے تو اس علم کی بنیاد پر اللہ ایک فیصلہ طے کر لیتے ہیں۔ یہ جو فیصلہ طے ہوتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ تقدیر کہلاتا ہے، سمجھئے۔ اب ایک بندے کی سرشت میں، اس کی تقدیر میں کفر لکھا ہوا ہے، جو اللہ کے علم میں ہے نا، کہ بھئی اس بندے کی تقدیر میں ایمان ہے ہی نہیں، کفر ہی ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی غلط گزرے گی، کفر میں جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام جب کسی پر محنت کرتے اور وہ نہیں سمجھتا تو آپ پریشان ہوتے، تو اللہ پاک نے فرمایا کیا آپ ان کی تقدیر کو بدلنا چاہتے؟ آپ تو نہیں بدل سکتے ان کی تقدیر کو، جو ان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کی گردن پہ آ رہا ہے، تو کیا آپ اس بندے کو جہنم سے چھڑا کے باہر لانا چاہتے ہیں؟ بات سمجھ گئے دوستوں؟ یہ ہے افانت تنقذو، تو کیا آپ چھڑائیں گے من فی النار، جو جہنم کی آگ میں ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لکھیں بشارت، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، اتقوا، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، لہم غرف، ان کے لیے بالا خانے ہیں، غرف کہتے ہیں کمروں کو، کمروں کو، ان کے لیے بالا خانے ہیں، من فوقہا غرف، جن کے اوپر بالا خانے ہیں۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں ڈبل سٹوری مکان ہے نا، ڈبل سٹوری مکان، یہ ذرا قیمتی سمجھا جاتا ہے کہ جس میں زمین بھی آپ کی ہو اور زمین کے اوپر بھی آپ نے پھر نیچے کے اوپر بھی ایک ڈبل سٹوری مکان بنایا ہوا ہو، 2 منزلہ مکان ہو نا۔ تو یہ دنیا میں بھی انسان کو ذرا خوش کرتا ہے، انسان کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، ہمارا گھر ہے، اس میں نیچے ہم رہتے ہیں، اوپر بڑے بھائی رہتے ہیں، فلاں رہتے ہیں، حساب کتاب سیٹ ہو جاتا ہے۔ تو جنت میں اللہ نے بالا خانے بنائے ہیں، جنتی ہوگا نیچے ہوگا، پھر اوپر بھی اس کا کمرہ ہوگا، سب چیزیں تسلی دی اللہ پاک نے۔ تو فرمایا ان کے لیے ایسے بالا خانے ہیں جس کے اوپر بھی بالا خانے ہیں، مبنیتن، بنے ہوئے، بنے ہوئے یعنی تعمیر، بالکل تیار ہے، اس لیے کہ عام طور پہ اوپر کی منزل ناتمام ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، لوگ جب گھروں کی تعمیر کرتے ہیں تو اوپر کی منزل پہ پلر چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں آگے چل کر اسباب آئیں گے تو پھر ہم اوپر بنائیں گے، تو بڑے عرصے تک وہ پلر رکے ہوئے ہوتے ہیں نا، ہے نہیں، یہ سب بنے ہوئے، تو بنے ہوئے نہیں ہوتے بعض طور، لیکن جنت کی ہر چیز تو تیار ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی دوستوں؟ ہمارے حضرت استاد صاحب حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب دامت برکاتہم آج کل بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کی عمر صحت میں خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ یہاں حضرت استاد صاحب نے اپنا ایک واقعہ سنایا تھا۔ اچھا، بڑوں کی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہے نا۔ حضرت استاد صاحب اس وقت ابھی بیمار ہے، تقریباً 1 سال سے، لیکن صدمے بہت دیکھے۔ ان کی زندگی میں ان کے 3 بیٹے فوت ہو چکے، تو فرمانے لگے کہ جب میرا بیٹا فوت ہوا
تو اولاد کا صدمہ تو بہرحال سب سے بڑا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں گیا ہوں رات کو، تو جنت میں جب گیا تو وہاں بالا خانے میں نے دیکھے جنت کے، ایسے اوپر نیچے کمرے بنے ہوئے تھے، میں ان کے اندر داخل ہوا تو ایک بالا خانے میں نے دیکھا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، جو شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا میں نے ان سے وہاں جنت کے بالا خانے میں ملاقات کی۔ دیکھیں نیک لوگوں کی زندگیاں بھی، پھر نیک لوگوں کے خواب بھی ایسے پاک ہوتے ہیں۔ صبر جب انسان کرتا ہے تو اللہ پاک پھر بڑا حوصلہ تسلی دیتے ہیں۔ تجری من تحتها الانہار، اور جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کیا بہہ رہی ہوں گی؟ نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء، لکھے دلیل عقلی نمبر 3، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ نے برسایا آسمان سے ماءن، پانی؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ نے انزلا، برسایا، من السماء، آسمان سے ماءن، پانی، فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر وہ پانی داخل ہو جاتا ہے ینابیع، ینبوع کہتے ہیں کس کو؟ چشمے کو، چشمہ، چشمے کے اندر داخل ہو جاتا ہے فی الارض، زمین میں۔ لیکن اب بارش کا جو ہم تو چونکہ شہر میں رہتے ہیں نا، تو یہاں تو ہر چیز ندی نالے میں جا رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، ورنہ گاؤں دیہات فطری زندگی میں بارش کی پانی کی بڑی قیمت ہے۔ تو یہ بارشوں کا پانی جب جمع ہوتا ہے، یہ بہتا ہے، اپنے راستے بناتا ہے، چھوٹے چھوٹے حوضوں میں، تالابوں میں، چشموں میں جا کے جمع تقسیم ہو جاتا ہے۔ گاؤں دیہات کے لوگ اس سے بڑا عرصہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں وہ اس کو۔ تو فرمایا جب آسمان سے اللہ نے پانی برسایا، پھر وہ داخل ہو گیا زمین کے چشموں کے اندر، پھر ثم یخرج بہ زرعا، پھر اللہ اس کے ذریعے سے اگاتے ہیں زرعن، کس کو؟ کھیتی کو، کھیتی۔ یہ پانی زمین کے اندر جذب ہوا اور پھر اس کے ذریعے سے یخرجو، اللہ نے نکالا، اگایا، زرعن، کس کو؟ کھیتی کو، مختلفاً الوانہ ہو، جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ ہر کھیت کا اور ہر سبزی کا، ہر اناج کا رنگ الگ الگ ہے، کوئی ہرا ہے اور کوئی سفید ہے، کوئی گدلا ہے، ہر ایک کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے۔ لیکن ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ خشک۔ فتراہ مصفرا، پھر تم اسے دیکھتے ہو زرد۔ ثم یجعلہ حطاما، پھر اللہ اس کو کر دیتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے یا چورا چورا۔ یہ اشارہ ہے ایک ترتیب کی طرف۔ دنیا کے اندر جو فصلوں کا نظام ہے تو بارش بنیاد ہے اس کے لیے۔ اب بارش برستی ہے، پھر بارش کا پانی چشموں کے ذریعے سے جاتا ہے، پھر کسان اس سے راستہ بناتا ہے اپنے فصل کے لیے، فصل اگ جاتی ہے، الگ الگ رنگ کی فصلیں۔ اب کسان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کا کیا کرے؟ خیال کرے۔ اگر اس نے خیال نہیں کیا، کچھ دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ فصل خشک ہونے لگتی۔ خشک ہونے کی علامت یہ کہ اس کا رنگ کیا ہو جائے گا؟ زرد ہو جائے گا۔ زرد ہونے کے کچھ دنوں کے بعد کیا ہوگا کہ بالکل ٹکڑے ٹکڑے، کوئی پیر رکھے گا تو کرچ کرچ کی آواز آئے گی اور یہ چورا چورا ہو کے ختم ہو جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ اسی طرح یہ انسان کی زندگی چل رہی، آغاز ہوتا ہے، لیکن اگر انسان حفاظت نہیں کرے گا اپنی زندگی کی تو یہ اس بیکار فصل کی طرح بالکل خراب ہو جائے گی۔ ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب، بے شک اس میں نصیحت ہے لاولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، لکھے تقابل فریقین نمبر 2۔ ایک تو مثال آ گئی پہلے، اب دو طبقوں کا دوسری مثال ایمان اور کفر کی۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام،
بھلا جس کا سینہ اللہ کھول دے اسلام کے لیے. شرح کے معنی ہے کھول دینا، صدر کہتے ہیں سینے کو. بھلا جس شخص کے سینے کو، دل کو اللہ کھول دے للاسلام، کس کے لیے؟ اسلام کے لیے. فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پہ کھڑا ہو جائے. اس لیے کہ ایمان نور ہے دوستوں. دل کے اندر ایمان آ جائے تو گویا ایک روشنی مل گئی آپ کو. ایک بندہ وہ ہے کہ جس کا دل ایمان کے لیے کھل گیا، شرح صدر ہو گیا، اور وہ ایمان کی روشنی میں آ چکا ہے، یہ مومن ہے نا. اب دوسرا کون ہوگا؟ یہاں پر محذوف عبارت نکالیں گے اس کے بعد. کمن اقصى اللہ قلبہ، کمن اقصا سین کے ساتھ، اقصى اللہ قلبہ. ترجمہ اس کا کیا ہے؟ کیا یہ اس شخص کے برابر ہے کہ جس کے دل کو اللہ تنگ کر دے؟ کیا کر دے؟ ایک وہ ہے جس کا دل اللہ نے ایمان کے لیے کھول دیا، ایک وہ ہے جس کے دل کو اللہ نے تنگ کر دیا. دونوں برابر نہیں ہے نا، فرق ہے دونوں کے اندر. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل تنگ ہو گئے، من ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے. اللہ کی یاد سے جن کے دل کیا ہو گئے؟ تنگ ہو گئے، غافل ہو گئے. اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث، لکھیں دلیل وحی نمبر 3، دلیل وحی نمبر 3. اللہ وہ ذات ہے، نزل احسن الحدیث، جس نے اتارا عمدہ کلام. احسن الحدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ عمدہ کلام. کتاباً یعنی یہ کتاب، کتاب سے مراد قرآن کریم. اللہ نے عمدہ کلام اتارا یعنی یہ کتاب. متشابہن، جو ملتی جلتی ہے، اور مثانیہ دہرائی جاتی ہے. اور کیجیے گا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جو ملتی جلتی ہے اور مثانیہ جو دہرائی جاتی ہے. اچھا، 3 اوصاف بتائیں. احسن کے نیچے لکھیں وصف نمبر 1، وصف نمبر 1. متشابہن وصف نمبر 2، مثانیہ وصف نمبر 3. قرآن کریم کے 3 اوصاف ذکر ہوئے دوستو. پہلا وصف کیا تھا؟ احسن الحدیث، عمدہ کلام ہے، بہترین کلام ہے. ٹھیک ہے بات. پھر کیا فرمایا؟ متشابہن، ملتی جلتی. اس کا کیا مطلب ہے؟ حاشیے پر لکھیں یا لکھا ہوا ہوگا، یعنی قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں. کیا کرتی ہے؟ ایک دوسرے کی تصدیق. ایک ہوتا ہے نا، ایک آدمی نے آج ایک بات کی، کل آیا کچھ اور بات کی، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کی تو ایک زبان ہی نہیں ہے. یعنی ایسی بات پسندیدہ نہیں ہوتی جس میں ٹکراؤ ہوتا ہے. قرآن کریم کے جو مضامین ہیں، سمجھ گئے، وہ آپس میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں. یہ ہے مطلب کس چیز کا؟ متشابہن. مثانیہ، جس کو کیا کیا جاتا ہے؟ دہرایا جاتا ہے. کیا مطلب؟ لکھیں دل میں مضبوط کرنے کے لیے. دل میں دیکھیں، ایک بات جب بار بار ہوگی تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ دل کے اندر بیٹھ جائے گی. سورہ فاتحہ ہر بچے کو بھی یاد ہے، بڑے کو بھی یاد ہے، اس لیے کہ وہ دہرائی بہت گئی ہے نا. جو چیز زیادہ دہرائیں وہ یاد ہوگی. آج کل بچوں کو، نوجوانوں کو گانے زیادہ یاد ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ دہرائے زیادہ جاتے ہیں، ہے نا. آپ کسی حفظ کے معیاری مدرسے میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بچہ وضو خانے میں بھی قرآن پڑھ رہا ہے. بعض ایسے ناسمجھ بھی ہوتے ہیں، وہ بیت الخلاء میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں نادان سے، نہیں پڑھنا چاہیے. تو مطعم کی لائن میں لگے ہوئے ہوں گے تب بھی اپنا پارا دہرا رہے ہوں گے. ہر جگہ ماحول ہے نا، جو چیز جس جگہ پہ دہرائی جائے گی وہ زبان پہ بار بار ہوتی.
تو قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے باتوں کو دہرایا تاکہ یہ دلوں میں مضبوط ہو جائے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو سن کر ان کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. تقشعر منہ جلود الذین، اس کا ترجمہ لکھیں کیا کھڑے ہو جاتے ہیں؟ رونگٹے. یہ اردو میں کہتے ہیں نا جب آدمی پر کوئی خوف آتا ہے نا، کہتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ مسامات جو ہوتے ہیں نا آپ کو اپنی جلد پر محسوس ہوگا. کوئی خوف کی سی بات ہو نا آپ کو لگے گا کہ جلد پر ایسے دانے دانے سے آ گئے. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے یخشون ربہم جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر نرم پڑ جاتے ہیں جلودہم ان کے جسم، وقلوبہم اور ان کے دل، الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف دل نرم پڑ جاتے ہیں. ذالک ھدی اللہ، ذالک یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. یہدی بہ من یشاء، اللہ اس کے ذریعے سے جس کو چاہے ہدایت دے دے. ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ بھٹکا دے، فما لہ من ہاد، تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں دوستو؟ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب، لکھے تقابل فریقین نمبر 3. اب تیسری مثال، بھلا جو شخص یتقی بچائے گا، بوجہہ اپنے چہرے کے ذریعے سے، سوء العذاب بدترین عذاب کو، یوم القیامت قیامت کے دن، جو چہرے کے ساتھ اپنے آپ کو بچائے گا عذاب سے قیامت کے دن. اب اس جملے کا کیا مطلب ہے دوستو؟ دیکھیں عام طور پہ جب انسان پر کوئی چیز حملہ آور ہو، کوئی تکلیف آئے، کوئی ڈنڈا آئے، کوئی مکہ آئے، کوئی بھی چیز آئے، تو سب سے پہلے انسان جسم کا کون سا حصہ آگے کرتا ہے؟ ہاتھ یہ کرتا ہے تاکہ روک لے اس کو. لیکن جس مجرم کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں پیچھے، تو یہ کیا کرے گا؟ یہ تو اس بیچارے کے پاس تو سر ہے پہ، ہے نا، جو پڑھنی ہے اسی پہ پڑھنی. دنیا میں اس طرح. تو قیامت کے دن جہنمیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو جب عذاب آئے گا تو ان کے پاس سوائے اس چہرے کے تو کچھ بھی نہیں. تو اس عذاب کو اپنے چہرے کے ذریعے سے روکنے کی کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے. تو جہنمی کی تو یہ کیفیت اور حالت ہے آخرت میں، ہے نا، کہ وہ چہرے کے ذریعے سے اپنے آپ کو عذاب سے بچانا چاہے گا. تو اللہ پاک نے فرمایا افمن یتقی بوجہہ، بھلا جو شخص اپنے چہرے کے ذریعے سے بچنا چاہے گا، سوء العذاب برے عذاب سے، یوم القیامت قیامت کے دن. اس کے بعد محذوف نکالیں، کمن ہوا آمن من العذاب، کمن ہوا آمن، کیا یہ اس کے برابر ہے جو عذاب سے محفوظ ہے؟ دونوں برابر نہیں ہے نا بھائی. ایک بندہ قیامت کے دن عذاب سے بالکل محفوظ ہے، مأمون ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو عذاب میں ایسا پھنسا ہوا ہے کہ چہرے سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا ہے. دونوں برابر ہے؟ نہیں ہے نا برابر. یہ فرق کس چیز کا ہے؟ ایمان اور کفر کا ہے. وقیل للظالمین، اور کہا جائے گا ظالموں سے، ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو اس عذاب کو. کیوں؟ ما کنتم تکسبون، بسبب ان کرتوتوں کے جو تم کیا کرتے تھے. کذب الذین من قبلہم، لکھے تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا. فرمایا جھٹلایا ان لوگوں نے بھی، من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے، پچھلی امتوں نے بھی جھٹلایا اپنے پیغمبروں کو. فاتاہم العذاب من حیث، ان پر عذاب ایسی جگہ سے آیا، لا یشعرون، کہ انہیں احساس بھی نہیں تھا کہ اللہ کی پکڑ کہاں سے ہوئی. فاذاقہم اللہ الخزی، پھر اللہ نے ان کو چکھا دی رسوائی، الخزیہ رسوائی چکھا دی، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی. ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے.
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ لکھے جامعیت قرآن، جامعیت قرآن۔ اب یہ سارے حالات اللہ نے بتائے، یہ اس لیے پیش آتے ہیں کہ بندہ اللہ قرآن سے دور ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور یقیناً ہم نے بیان کیا، ضربنا کے معنی بینا، ہم نے بیان کیا لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن کریم کے اندر، من کل مثل، مثل کا ترجمہ لکھے عمدہ مضمون، ہر قسم کا عمدہ مضمون ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں بیان کیا، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ قرآناً عربیاً غیر ذی عوج، اس کے نیچے لکھے اوصاف قرآن، اوصاف۔ اب یہ جو قرآن کا تذکرہ ہوا جس میں عمدہ مضامین ہے، اس کے 3 اوصاف بیان کیے۔ فرمایا قرآناً، قرآناً جو کہ پڑھا جاتا ہے، جو کہ پڑھا جاتا ہے، یہ وصف نمبر 1۔ عربیاً جو کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں ہے، وصف نمبر 2۔ غیر ذی عوج، جس میں کوئی کمی نہیں، کجی، کجی کہتے ہیں کمزوری کو، جس میں کوئی کمزوری نہیں، یہ ہے وصف نمبر 3۔ 3 اوصاف۔ قرآناً پڑھی جانے والی کتاب ہے، عربیاً عربی زبان میں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم کیسے سمجھیں، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ غیر ذی عوج، جس میں کوئی کجی کمزوری نہیں، لعلہم یتقون، لکھے حکمت۔ حکمت کیا ہے اس قرآن کے؟ فرمائے تاکہ یہ لوگ ڈر جائے، یعنی اللہ سے۔ ضرب اللہ مثلا، لکھے مثال موحد و مشرک، مثال ایک موحد اور ایک مشرک کی مثال دی اللہ نے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک آدمی کے پاس توحید کا عقیدہ ہے، ایک شرک کے راستے پہ چل رہا ہے، دونوں میں فرق۔ ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ پاک نے مثال پیش کی، رجلا ایک شخص کی، کس کی؟ ایک شخص کی، فیہ شرکاء متشاکسون، جس کے اندر الگ الگ شرکاء ہیں ضدی قسم کے۔ رجلن کے نیچے لکھیں یعنی غلام، ایک شخص کی مثال دی۔ شخص سے مراد کیا ہے؟ غلام۔ غلام جانتے ہیں نا دوستوں، غلاموں کا جو تصور رہا ہے، تو اب آپ نے پڑھا ہے فقہ کی کتابوں میں کہ غلام کا ایک مولا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک غلام 2 3 4 افراد کا ہوتا تھا۔ تو مثال پیش کی کہ ایک مرد ہے، ایک غلام ہے، اور اس میں کیا ہے؟ شرکاء ہے متشاکسون، ضدی قسم کے۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک شخص غلام ایسا ہے جو کہ پورا کا پورا ایک شخص کا ہے۔ سلمن، پورا کا پورا ایک شخص کا۔ بات سمجھے دونوں؟ ایک غلام کے 3 مالک ہیں، کتنے مالک ہیں؟ اور اس طرف ایک غلام کا 1 مالک ہے۔ یہ جو 3 مالک ہیں یہ ہے بھی آپس میں ضدی قسم کے۔ ایک کہتا ہے بھائی دودھ لے آؤ، جب وہ جانے لگتا ہے تو دوسرا کہتا ہے نہیں، وہ کیوں، تم میرے لیے بستر لگاؤ۔ تیسرا کہتا ہے یہ کیوں، جا کے میرا بل بھر کے آؤ۔ تو ایک غلام کیا کرے گا؟ ایک وقت میں تو وہ ادھر دیکھے، ادھر دیکھے یا ادھر دیکھے، تو اس کو تو گھما دیا نا سرکل کے اندر، ہے نا؟ ہاں جی ہاں، پاگل ہو جائے گا وہ کہ اب میں کروں کیا کروں۔ ایک غلام وہ ہے جس کا ایک ہی مالک ہے، اور وہ اس سے جو کام کہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ مشرک نے ایک وقت میں بہت سارے سہارے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کہتا ہے یہاں کا ہے، کبھی کہتا ہے وہاں جا رہا ہوں، کبھی کہتا ہے یہاں جا رہا ہوں، کبھی کہتا ہے یہ ناراض ہو جائیں گے، کبھی کہتا ہے ان کی آفت پڑ جائے گی، کبھی کہتا ہے ان کا نظر نیاز چڑھاوا چڑھانا، ادھر ادھر گھوم رہا ہے نا، پاگل ہو گیا ہے۔ اور جو توحید پر صرف ایک اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو مطمئن ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہے بے اعتبار مثال کے؟ برابر نہیں ہے، فرق ہے۔ جب اس میں فرق ہے تو موحد اور مشرک میں فرق کیسے نہیں ہوگا؟ الحمدللہ، لکھے ثمرہ،
تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ کے لیے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ انک میت وانہم میتون، لکھے تسلی خاتم الانبیاء، آپ علیہ السلام کو تسلی دی، بے شک آپ پہ بھی موت آنی ہے اور ان سب پر بھی موت آنی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ آپ کو تسلی دی۔ کیا مطلب؟ اصل میں ہوا یہ کہ مشرکین نے جب پورا زور لگایا، کوششیں کی کہ آپ اپنے کام سے رک جائیں، باز آ جائیں، لیکن آپ نے نہیں چھوڑا، تو وہ آپس میں کہتے تھے یار چلو زندگی ہمیشہ تو ہے نہیں، ایک دن اس شخص پر موت آ جائے گی، بس جب آ گئی تو ختم۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں، تو خود ان کا کیا ہے؟ یہ ہمیشہ جئیں گے کیا؟ جب آپ پر ہے تو ان پر بھی کیا ہے؟ موت تو ہے، موت کے منہ میں تو ان کو بھی کیا کرنا ہے؟ جانا ہے۔ لیکن فرق ہوتا ہے، بعض لوگوں کی موت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ان کو زندہ کر دیتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، بعض کی موت ان کو فنا کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ آج 1445واں سال ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا تذکرہ ہر جگہ پر ہو رہا ہے، بلکہ آپ کے صحابہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، صحابہ کے تابعین کا تذکرہ ہر جگہ ہوتا ہے، محدثین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو کون ہے جو ابو جہل اور ابو لہب کا تذکرہ مناسب سمجھتا ہے؟ نہیں، سمجھ میں آ گئے؟ تو آپ پر بھی موت آنی ہے اور ان لوگوں پر بھی کیا ہے؟ موت آنی ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، بے شک تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے تختصمون، اپنے مقدمات پیش کرو گے۔ یہ تو دنیا کے اندر ہے، آخرت میں اب معاملہ ہوگا، ہر ایک پیش ہوگا، پھر اللہ پاک فیصلہ فرمائیں گے کون صحیح تھا اور کون غلط تھا۔ سمجھ گئے دوست؟ بس کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات جو ہے وہ تھوڑا وقفہ کر لیں، چائے پانی وضو چاشت جو فرمائے۔